محمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او کما قال اللہ وقال رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی لاتعداد انگنت حمد و ثناء تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین امام المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والسلام کی مبارک ذات پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگو، میرا رسول تم کو جو چیز عطا کرے، جو حکم دے، اس کو مان لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے فوراً باز آ جاؤ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اس سے ملتی جلتی گفتگو تھی کہ پیغمبر کی ذات دنیا میں مظہر نور خدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس پر ہر لحاظ سے واضح کر دی جاتی ہے، اور ایک محدود علم دے کر اللہ کی ذات عام انسانوں کے مقابلے میں پیغمبر کے علم کو بڑھا دیتی ہے اور مشاہدے فرماتی ہے، تاکہ اس کا یقین عین الیقین اور حق الیقین میں بدل کر ایک بگڑی ہوئی قوم کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تو دنیا میں نہیں اترے گا، نہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنا آپ کسی کو دکھائے۔ اس نے اپنی معرفت انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچائی،
اور لوگوں کو بتایا کہ جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، مضبوط بنانا چاہتا ہے، وہ تعلق اپنا میرے نبی سے استوار کر لے اور میرے نبی کی ہی اطاعت کے دائرے میں آ جائے، اور جو میرے پیغمبر کی اطاعت کے دائرے میں آ جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہی چلا آتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے حبیب سے محبت کی جائے۔ اگر اس کے حبیب سے، اس کے پیغمبر سے محبت نہیں ہے تو اللہ کو سیدھی اپنے سے محبت قبول نہیں ہے۔ اس نے اپنی وحدانیت کا ذکر جہاں بھی قرآن میں کیا تو یہی بات فرمائی، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اگر انسانیت تیرے کہنے پر مجھے ایک مانے تو تب قبول ہے، اور اگر یہ کہے کہ ہم پیغمبر کے ذریعے نہیں مانتے، ویسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ کو ایک ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل اور آپ کے ہر سنت کی پیروی اور اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو شخص یہ کرے گا اسے ہی دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل سکتی ہیں، اور جس کی اتباع اور اطاعت کرنا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی ذات سے محبت لازم ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے والدین کی بات اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اسے والدین سے محبت نہ ہو، والدین سے پیار نہ ہو۔ اگر وہ والدین سے بیزار ہے تو کبھی ان کی بات نہیں مانے گا۔ اگر انسان کے دل میں حضور کی ذات کی محبت پیوستہ نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی انسان حضور کی بات کو سر آنکھوں پہ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر حضور کی ذات مبارک کو اس طرح اجاگر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اے لوگو میرے پیغمبر کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، رک جاؤ نہیں، باز آ جاؤ۔ یہ لہجے میں بھی فرق ہے اور الفاظ کے چناؤ میں بھی فرق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ، کہا باز آ جاؤ۔ اس میں تنبیہ ہے، اس میں وعید ہے، اور اس میں حکم کا تحکم موجود ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ لوگوں پیغمبر کے حکم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کا کوئی عذاب تم پر نہ آ جائے۔ اور اس کی مثال اللہ، یہ پیمانہ مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر تو پیغمبر اور خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے، کہ تم کلمہ پڑھ کر اگر پیغمبر کی نافرمانی کرو گے تو پھر تیار رہنا کہ دنیا میں مصیبتیں تم پہ اتریں گی، تم پہ فتنے آزمائشیں اتریں گی۔ اور اس کی مثال اللہ نے دور حبیب میں پیغمبر کے صحابہ کو دکھائی تھی۔ میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ جنگ احد کی تاریخ پڑھیں، 3 ہجری میں یہ جنگ احد ہوئی۔ جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف و مقام احد میں جاتے ہیں، وہاں اب ایک چھوٹا سا پہاڑ رہ گیا ہے جسے جبل رومات کہتے ہیں، چھوٹا سا، اس پہ لوگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ عہد رسالت میں اونچا تھا کہ اس پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو تو مدینہ اس وقت نظر نہیں آتا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تم پیچھے سے دھیان رکھنا کہ مدینے سے کوئی منافق، کوئی یہودی، کوئی مخالف پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہو، اور ہم میدان کے اندر لڑیں گے، ہمارے ساتھ جو بھی ہو، ہماری بوٹیاں اگر پرندے بھی نوچنے لگے تو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چونکہ پیغمبر کا ہر معاملہ وحی کے تابع ہوتا ہے، اپنی بصیرت اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہوتی ہے نا، اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اور پیغمبر کا ایک بول بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایک قدم بھی اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہیں اٹھتا۔ تو گویا اس کے پیچھے حکم خدا تھا نا، اللہ نے تدبیر سمجھائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابتدا میں مکے کے کافر 14 قتل ہو گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مال غنیمت وہاں چھوڑ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ صحابہ بھی اتر آئے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور عبداللہ بن جبیر جو میر قافلہ تھے وہ آوازیں دیتے رہے، لوگوں نہ بھائی نہ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہمیں یہاں اترنے سے کہ حالات جیسے بھی ہوں تم نے یہی کھڑے رہنا ہے۔ آخرکار وہ چلے گئے اور صحابہ مال غنیمت احد کے میدان میں جمع کرنے لگے، جہاں اب صحابہ کی قبریں ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر ہے، یہ میدان جنگ تھا نا، تو وہاں وہ مال جمع کرنے لگے۔ تو خالد بن ولید جو دوڑے ہوئے تھے وہ جبل احد کے پیچھے سے آ گئے 200 کا دستہ لے کر تیز، اور وہ اتنی تیزی سے حملہ آور ہوئے کہ پھر صحابہ سنبھل نہ سکے، کیونکہ یقیناً انہوں نے اپنی تلواریں رکھ دی ہوں گی، کھودیں اتار دی ہوں گی، زریں بھی اتار دی ہوں گی، اپنے ترکش بھی اتار دیے ہوں گے، اور سامان حرب و ضرب اتار دیا ہوگا کہ جنگ تو ہو گئی، فتح ہو گئی۔ تو صحابہ تیار نہیں تھے، اور خالد بن ولید کے اچانک حملے سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں اسلام کا بہت بڑا سرمایہ حمزہ بن عبد المطلب جیسے، حضرت مصعب ابن عمیر جیسے، حضرت عبداللہ بن جابر جیسے، اور بہت سارے صحابہ جو سرمایہ تھا، جو ابتدائی مسلمان تھے، یا یوں کہیے کہ جن کا کلیدی کردار تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی زجر و توبیخ کی ہے، آپ اس واقعہ کو پڑھ کر دیکھیں، اور اس آیت کا سیاق بھی یہی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، کہ اس واقعہ سے سبق سیکھو مسلمانوں کہ یہ پیغمبر کی نافرمانی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں فتح شکست میں بدل گئی ہے، اور بدر میں وہ مسلمانوں کا جو مورال اتنا بلند ہو چکا تھا وہ ایسا گرا کہ چھوٹے چھوٹے قبائل مدینے کے گرد و پیش میں سر اٹھانے لگے، کوئی ادھر سے آتا لڑنے، کوئی ادھر سے آتا، اور بدر کی جنگ نے مسلمانوں کی طاقت کا لوحہ مدینے کے گرد و پیش میں منوا لیا تھا، اور کسی عام قبیلے کی جرت نہ تھی کہ مدینے کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، حالات یہاں پہ گر گئے۔ تو یہ تو میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ لوگوں مسلمانوں تم ڈرتے رہنا پیغمبر کی نافرمانی سے، اگر تم نہ باز آئے تو تمہیں دنیا میں مصیبتیں پہنچے، اور ہم اس مصیبت کو اتفاق کہہ دیتے ہیں یا اپنی بد تدبیری یا بے تدبیری کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف کسی نہ کسی وجہ سے، رشوت لینے والا آدمی، سود کھانے والا آدمی، حرام کھانے والا آدمی، اور پیغمبر نے جو حدود و قیود قائم کی ہیں اس سے آگے بڑھنے والا آدمی، آپ اس کو دیکھیں، گھر قدم قدم پہ اس کے لیے مصیبتیں ہیں، لیکن غور کرنے کے لیے تیار نہیں، پلٹنے کے لیے تیار نہیں،
اور جھانکنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بیماریاں کیوں ہیں، یہ افلاس کیوں ہے، یہ غربت کیوں ہے، یہ گھر میں نا اتفاقی کیوں ہے، یہ بھائیوں کی باہم جنگ کیوں ہے، یہ بہن بھائیوں کا سلوک کا نہ ہونا کیوں ہے، خاندانی نظام ٹوٹ کیوں رہے ہیں، قتل و غارت کیوں ہے، اس طرح بے چینی کیوں ہے، سکون کیوں اڑا۔ اور یہ تو میں نے چند جملے کہے ہیں نا، چاروں طرف اگر ہم دیکھ لیں تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، قرآن کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ مسلمانوں ڈرتے رہو اللہ کے نبی کی نافرمانی سے ورنہ میں تمہیں آزمائشوں میں ڈال دوں گا۔ اب پوری امت آزمائش میں ہے، ملک آزمائش میں ہے۔ کیا اس وقت پاکستان آزمائش میں نہیں ہے؟ پورا ملک آزمائش میں ہے، پوری امت آزمائش میں ہے۔ قبیلے، گھرانے، گھر، فرد اپنی اپنی جگہ پر آزمائش میں ہے، لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم مسلمان ہو کر کہیں غیر مسلم تو نہیں ہیں۔ مسلمان ہو کر چوں گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان بننے کے ساتھ پابندیاں کتنی ہوتی ہیں۔ کلمے کے بغیر بظاہر ہم ایک غیر مسلم اور مسلم کی زندگی میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ایک مسلمان عورت، ایک غیر مسلم عورت، کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، رویوں میں کیا فرق ہے، اخلاق میں کیا فرق ہے، لین دین میں کیا فرق ہے؟ کتنی ہماری تجارت ایمانداری پر ہے، کتنا ہمارا لین دین سچائی پر ہے، کتنے ہمارے پیمانے درست ہیں، ہمارا تولنا دینا اور لینا اس میں کتنا فرق ہے، ہماری پیمائشوں میں کتنا فرق ہے، اور کیا ہم خالص چیز بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بول کر تو چیز نہیں بیچتے؟ کیا ہم جھوٹی قسم اٹھا کر تو چیز نہیں بیچتے؟ کیا ہم آنے والے کو دھوکہ تو نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنے گاہک کے لیے اپنے دل میں اچھا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں یہ جذبات نہیں ہے کہ جو آ جائے اسے لوٹ لیا جائے، اسے کاٹ دیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب اس کو پتا چل جائے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ہمیں تو کسی مسئلے کا بھی نہیں پتا اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ دنیا کی ایک حقیر سی چیز خریدنے جائیں تو ہم 1000 بار اس کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اس کے اصل اور نقل ہونے کی تحقیق کرتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار، کس ملک کی بنی ہوئی ہے، کس برانڈ کی بنی ہوئی ہے، اور کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر ہم اس کو خریدتے ہیں، دنیا کی نکارہ چیز کو۔ اور کتنے جذبے ہیں ہمارے اندر دین کی، پیغمبر کی بات کو، اس کی جستجو کے لیے، ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کہتی ہے جب تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے رسول کی بات یہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں پتہ چل جائے اور پھر تم نہ مانو، اور پھر تم نہ مانو، اس کی بات میں آگے کرتا ہوں۔ اچھا بھی آج ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو نہیں پتا کہ رشوت لینا دینا میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سودی عمل اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے؟ بہنوں کے حق غصب کرنا یہ میرے پیغمبر کی شریعت کے منافی ہے، اور کسی کی 1 انچ زمین دبانا یہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ تو میں عام باتیں کرتا ہوں نا،
یہ تو بڑی گہری اور لمبی اور وسیع باتیں ہیں، کس کو نہیں پتا؟ اور جو نافرمانی کرے پتہ چل جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہے کوئی نہیں، اگر میں نے کیا تو کیا اس نے بھی تو کیا ہے؟ لو دلیل دیکھیں ہماری، اگر میں نے اپنی بہن کو زمین نہیں دی تو ہمارے قبیلے کے فلاں شخص نے بھی تو نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کے دل کو بھی وہی جما دیتے ہیں۔ لچل ہوں، ہم اس کے دل کو، کیونکہ یہ حق کا طالب نہیں ہے، یہ سچائی کا متلاشی نہیں ہے، یہ سیدھی راہ پہ آنا نہیں چاہتا، اس کے نیت پہ کھوٹ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھر انسان کی مہار کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو چل بھی جہاں جانا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم اس کے لیے دوزخ کے راستے آسان کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخر کار وہ دوزخ میں گر جاتا ہے۔ اور یہ ظالم یہ پیغمبر کے حکم سے بیزار اور پیغمبر کے حکم کی تعویلیں کرنے والا، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیریں کرنے والا، اپنے نفس کا بندہ بن کر، نفس کا خواہش کا غلام بن کر پیغمبر کی بات کو ادھر کرنے والا، قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا تو یہ بولے گا، یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا دانتوں سے، اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں دنیا میں پیغمبر کا ساتھی ہوتا، پیغمبر کے فرمان کا حامی ہوتا، پیغمبر کی بات کا اطاعت گزار ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے راستے پہ چلنے والا ہوتا۔ آگے سنو، آگے اور، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے دوست کی بات نہ مانتا۔ یہ دوستیاں ہیں نا، یہ تعلق ہیں، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ان کی محبتیں، ان کے رسم، ان کے رواج، ان کے پیچھے چلنے کے لیے آدمی بڑا تیار ہے، لیکن پیغمبر کے ایک سادہ سے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں کسی اور کی بات نہ مانتا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت ساری جنت میں قیامت کا دن چلے جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے کہا اللہ میں نہیں جانا چاہتا۔ انداز بیان دیکھو نا، میری امت ساری جنت میں چلی جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے کیا کہا؟ یا اللہ میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں اللہ جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہاں آپ نے فرمایا ہے، قیل ومن ابا، انکار کون کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب اندازہ کریں اللہ اپنے حبیب کی شخصیت کو جس طرح بیان کرتا ہے، کیا اس شخصیت سے محبت کرنا اپنے نفس، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنا مال، اپنی تجارت، اپنے گھر،
ان سب چیزوں سے اس ذات سے پیار کرنا افضل نہیں ہے؟ یہ تو میں نے ترجمہ کیا ہے نا، غالباً سورہ توبہ میں ہے انہی الفاظ کی آیت۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل ان کان آباؤکم، ایسے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے بڑے بڑے محل، تمہاری بڑی بڑی تجارتیں، تمہاری بڑی بڑی ذرائعیں، اگر یہ اللہ رسول اور جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہے تو پھر انتظار کرو میرا عذاب کب آتا ہے۔ اور پھر جس سے محبت ہو اس کی بات تو ماننا چاہیے نا، یا ہمیں محبت نہیں، اور اگر محبت ہے تو بات نہیں مانتے تو یہ محبت جھوٹی ہے۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ وَتَعْصَ الرَّسُولَ وَتُحِبُّ وَتَعْصَ الرَّسُولَ هَذَا لَعُمْرِي وَاللَّهِ لَا جَائِبُ، کہ نافرمانی تو رسول کی کرے، محبت کے دم بھرے، اللہ کی قسم تیری محبت جھوٹی ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِیعُ، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہے وہ محبوب کی ہر بات بھی مانتا ہے۔ اور ہم حضور کو محبوب سمجھے اور بات ایک نہ مانے ان کی، تو کہیں تو فرق ہے۔ وہ خود تلاش کرے فرق کہاں ہے۔ محبوب کی بات نہ مانی جائے تو محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں جو اپنی محبت میں سچے تھے، ذات رسول سے جن کی محبت سچی تھی، ذرا ان کے حسین جذبات کی پیمائش تو کرو۔ کر نہیں سکتے، ہم کر نہیں سکتے۔ یہ جنگ احد میں شکست ہو گئی، مدینے کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی، ہر گھر کا ایک شہید۔ ایک عورت دوڑی دوڑی آئی مقام احد پر، ایک شخص نے بتایا اللہ کی بندی آگے نہ جانا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تیرا شوہر، اس کا بھی لاشا کٹا پڑا ہے، تیرا بیٹا، اس کا بھی لاشا گرا اور کٹا پڑا ہے، اور تیرا بھائی، اس کا بھی لاشا گرا اور کٹا پڑا ہے، اور بے گور و کفن ہے، لہو اس سے بہہ رہا ہے۔ شوہر، بیٹا اور بھائی تینوں میدان احد میں کٹے پڑے ہیں، تو دیکھ نہیں سکے گی، تجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ تو دیکھ سکے۔ تو یہ عورت سن کے کیا کہتی ہے؟ چھوڑو میرے شوہر کو، چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑو میرے بھائی کو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ بخیریت ہیں، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، جب پیغمبر خیریت سے ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں۔ یہ ہے محبت۔ اور یہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، یہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے۔ عثمان غنی بے پناہ مال لائے، عبد الرحمن ابن عوف لائے، دیگر اصحاب لائے، حضرت عمر نصف لائے، ابو بکر پورا لے کے آئے، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کے آیا۔ ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی سے لگائے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کھجوروں کے ڈھیر نہیں تھے، میرے پاس سونا چاندی نہیں تھا، میرے پاس درم و دینار نقدی نہیں تھے،
میرے پاس گندم جو نہیں تھا، میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، میرے پاس سواریاں نہیں تھی، اور تبوک کا دراز سفر تھا. یا رسول اللہ، میرے پاس میری کل کائنات یہ دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے جہاد میں پیش کرنے آئی ہوں، اس کو لے جاؤ. ثقلین کے تاجدار کہنے لگے، وہ اللہ کی بندی، ہم اس کو کیا کریں گے؟ یہ تو خود محتاج ہے، کیا کریں گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے تو میرے بیٹے کو آگے کر دینا. ہذہ المحبت، یہ ہے محبت. نعتوں سے، ناچنے سے، لباس سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. محبت کا حق یہ ادا ہوتا ہے کہ اگر حکم رسول زکوٰۃ کا ہے تو احتیاط کے ساتھ دو، روزے کا ہے تو پورا رکھو، سچائی کا ہے تو سچ بولو، پورا تولنے کا ہے تو پورا تولو، دھوکے سے روکا ہے تو رک جاؤ، ملاوٹ سے روکا ہے. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کر کے سامان بیچے وہ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، حساب اپنے دل میں لگا کر تو دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم پورا تولتے ہیں تو ہم محب رسول ہیں، ہم سودے میں دھوکہ نہیں دیتے، محب رسول ہیں، جھوٹ نہیں بولتے تو محب رسول ہیں. اپنی زندگیوں کو کوشش کریں کہ دائرہ اطاعت مصطفیٰ میں لے کر آئیں. اللہ دنیا بھی بدلے گا، آخرت بھی بدلے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.